اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے دوستان ذی وقار، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد، پیارے نبی کے درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کی گفتگو قرآن اور حدیث کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستان ذی وقار، رب کریم نے محبوب علیہ السلام آپ کی شان مبارک میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور میری ذات کے متعلق سوال کریں اور پوچھیں تو انہیں کہو کہ فَإِنِّي قریب، کہ جس رب کے متعلق تم پوچھ رہے ہو وہ رب خود فرما رہا ہے کہ میں قریب ہوں، میں بالکل قریب ہوں۔ فَإِنِّي، یقیناً، حقیقت، پکی بات ہے کہ میں قریب ہوں، اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، میں اس کے سوال پر عطا بھی فرماتا ہوں، جب دعا کرتا ہے دعا بھی قبول کرتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، روایات میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک بدمعاش تھا، شیطان اس کے سر پر سوار تھا۔ وہ اپنے علاقے میں خود بھی گناہ کرتا، دوسروں کو بھی لگاتا تھا، خود بھی فاسق و فاجر تھا، دوسروں کو بھی فسق و فجور میں ملوث رکھتا، خود بھی اللہ کے نام پر فساد کرتا اور دوسروں کو بھی اس فساد میں شامل کرتا۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، فلاں بندے کو اپنے گاؤں سے نکال دو۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے اس سے کہا بھائی اللہ کا حکم آیا ہے، فرمان خداوندی آیا ہے، وحی خدا آئی ہے کہ میں تجھے تیرے گاؤں سے نکال دوں۔ بندے نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا، شہر میں چلا گیا۔ جب شہر میں پہنچا تو پھر وہی حرکتیں، وہی فتنہ فساد، وہی کھیل کود، وہی شر، کیونکہ شیطان کے بلانے پر آذان نہیں دی جاتی، رحمان کے بلانے پر آذان دی جاتی ہے اور 5 وقت دی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے، لیکن شیطان کے کہے پر لوگ ایسے ہی دوڑے چلے آتے ہیں، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پھر وہی نازل ہوئی کہ شہر میں پھر اس نے وہی فساد جاری رکھا ہوا ہے، وہی اپنا دھندا، وہی معمول جاری رکھا ہوا ہے، اسے شہر سے بھی نکال دو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام آئے اور اسے کہا، وہ شہر سے بھی چلا گیا۔ اس نے کہا یار میں کتنا گندا ہوں، میں کتنا غلیظ ہو چکا ہوں کہ مجھ سے میں خود بھی گناہ گار ہو رہا ہوں اور دوسروں کو بھی گناہوں میں لگا رہا ہوں۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، ان کو بھی لے ڈوبیں گے، کیوں نہ ہو کہ میں بجائے اس کے کہ کسی کو گمراہ کروں، کسی کو فساد میں لگاؤں، میں یہیں سے چلا جاؤں۔ تو وہ بندہ چلا گیا، جنگل میں رہنے لگ گیا، وقت گزرتا رہا، ٹائم پاس ہوتا رہا، آخر کار ایک وقت آ گیا، اس کی موت کا وقت آ گیا، بڑھاپا چھا گیا، داڑھی سفید ہو گئی، کمزوری آ گئی، بیماری چڑھ گئی،
تو اس نے سوچا کہ اب شاید میرا بچنا مشکل ہوگا، تو اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، کیونکہ رب نے فرمایا ہے جو میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پکارتا ہے، میں اس کی دعا پکار سنتا ہوں، اور صرف سنتا نہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں اس کی دعا پکار کو قبول بھی کرتا ہوں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ایمان والوں کو چاہیے میرے ساتھ کانٹیکٹ رکھیں، میرے ساتھ رابطہ رکھیں، میرے ساتھ جڑیں، میرے ساتھ رشتہ قائم کریں، میرے بنے، لعلہم یرشدون، میں رشد و ہدایت کے چشمے جاری کر دوں گا، میں رشد و ہدایت کے راستے کھول دوں گا۔ تو وہ بندے نے جب دیکھا بیماری چڑھ گئی ہے، بچنے کی امید نہیں، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، تو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اور مالک کے حضور خوب رویا اور اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑا اور اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، پیارے اللہ، میں بدمعاش تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، میں ظالم تھا، نااہل تھا، مالک و مولا، میں اپنی بستی سے نکالا گیا، اپنے گاؤں سے نکالا گیا، میں بدمعاش تھا، مالک میں گنہگار ضرور ہوں، لیکن تیری بارگاہ میں باغی نہیں ہوں، میں بغاوت بھی کر سکتا تھا، عداوت بھی کر سکتا تھا، میں اپنی شیطانی زور پر رہ بھی سکتا تھا، لیکن جب تیرا فرمان آیا میں نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے رشتہ دار چھوڑے، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنی جائیداد چھوڑی، اپنی ماں باپ کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا۔ اللہ بے شک میں گناہگار ہوں، مگر تیری رحمت پر مجھے اس وقت بھی امید تھی، میں گناہگار ضرور تھا مگر تیرا فرما بردار کہ میں اپنے گاؤں کو چھوڑ بیٹھا، پھر شہر میں آیا، شہر میں تیرا حکم آیا، میں نے شہر چھوڑ دیا، اب جنگل میں آ گیا ہوں، مالک میں زور پر رہنا چاہتا، بدمعاشی کے زور پر رہنا چاہتا، میں رہ سکتا تھا، لیکن مالک میں نے تیرے حکم کی لاج رکھتے ہوئے، تیری فرما برداری کی لاج رکھتے ہوئے، مالک جو ہی تیرا حکم آیا میں نے اطاعت کی، فرما برداری کی، میں وہیں سے چلا آیا اور یہاں جنگل میں آ کر مسافروں کی طرح، پردیسیوں کی طرح، بے آسرا، بے سہارا، جہاں میرے لیے کوئی مکان نہیں تھا، سردیوں سے بچنے کے لیے چھت نہیں تھی، دیوار نہیں تھی، بچے نہیں تھے، بات کرنے کے لیے کوئی انسان نہیں تھا، صرف اس وجہ سے میں یہاں رہا کہ کوئی کسی کو میں گمراہ نہ کروں، کسی میں معاشرے میں فساد نہ پھیلاؤں، صرف اسی وجہ سے میں یہاں نکل آیا۔ مالک میری ادا تجھے اگر پسند ہے تو مجھ پر کرم نوازی فرما، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے، غائبانہ خزانوں سے، اپنی کرم نوازی سے، اپنے فضل سے مجھ پر رحم فرما، میرے حال زار پر کرم فرما، مجھے یہاں رحمت نصیب فرما۔ اب روایات میں آتا ہے جب اس نے یہ دعائیں مانگی، کرم نوازیاں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، تو رب یہ نہیں دیکھتا اس کی گناہ زندگی کہاں گزری، کتنی گزری، نہیں، رب یہ دیکھتا ہے کہ بندہ میرا ہو گیا ہے، بندہ میری طرف توجہ کر رہا ہے۔ تو جب بندہ رب کی طرف توجہ کرتا ہے، رب بھی اپنے انعامات کی برسات کر دیتا ہے۔ جب بندہ رب کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ کرم نوازی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی رحمت کی طرف امید رکھتا ہے، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، یہاں مسجدوں کے دروازے کھول دیتا ہے، وہاں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، یہاں انسانوں میں عزت بنا دیتا ہے، وہاں فرشتوں میں عزت بنا دیتا ہے۔ تو بندہ جب اس کا سوالی ہو جائے، اس کا منگتا ہو جائے، اس کے در پر بھیک مانگے اور اس کا بند کر رہے اور اس کی بارگاہ سے التجائیں کرے، اپیلیں کرے اور دعائیں کرے اور درخواستیں کرے، رب یہ نہیں دیکھتا بندے نے اپنے وطن کو چھوڑا گناہوں کی وجہ سے، گھر چھوڑا گناہوں کی وجہ سے، زندگی پوری گناہوں میں بسر گئی، لیکن آخری سانس میں یہ میرا بن رہا ہے، رب فرماتا ہے چلو آخری سانس میں بھی میرا بن جائے، میں اس کا بن جاتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بندہ تو میرا بن جا، میرا نام لے، میں تیرا نام لوں گا، تو میرا ذکر کرے گا، میں تیرا ذکر کروں گا، تو یہاں میرا بن جائے گا، میں یہاں وہاں تیرا بن جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے پھر فرشتے
بھیجے، کچھ فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ، میرا بندہ غار میں رو رہا ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، بے سہارا ہے، بے آسرا ہے، میری رحمت پر پھر بھی اسے بھروسہ ہے، امید ہے، اعتماد ہے۔ تو میرا ہی فرمان ہے حدیث قدسی کے ذریعے کہ بندہ میرا جیسے میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسے رحمتیں کر دیتا ہوں۔ جتنی اس کے حسن ظن ہوگا میرے بارے میں، اچھا خیال ہوگا، اچھی امید ہوگی، میں اس سے اچھی امید سے بھی بڑھ کر اس سے پیش آؤں گا، اچھے طریقے سے پیش آؤں گا، اچھے طریقے سے اسے عطا کروں گا، اچھے طریقے سے اس پر انعامات کروں گا۔ فرشتوں کو رب نے بھیجا، فرشتے جاؤ، کوئی فرشتہ اس کی ماں کی شکل بن کے جائے، کوئی فرشتہ اس کی باپ کی شکل بن کے جائے، کوئی فرشتہ اس کی زوجہ کی شکل بن کے جائے، کوئی بچوں کی شکل بن کے جائیں، کوئی رشتہ داروں کی، حتیٰ کہ جب یہ فرشتوں کا قافلہ یہ شکلیں روپ دھار کے جنگل میں پہنچا اور اس کی غار کے سامنے جب پہنچے تو وہ غار والے نے دیکھا کہ میری ماں آ رہی ہے، میرا باپ آ رہا ہے، میرے بچے آ رہے ہیں، میری فیملی آ رہی ہے، میرے دوست احباب آ رہے ہیں، میرے رشتہ دار آ رہے ہیں۔ اس نے تو کبھی انسان بھی نہیں دیکھا تھا، وہاں آدم ذات کی کوئی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جب اس نے اتنی بڑی ہستیاں دیکھی، اپنے دل کے کلیجے اولاد دیکھی، اپنے جگر کے ٹکڑے بچوں کو دیکھا، اپنی زوجہ کو دیکھا، اپنے خانہ کعبہ ماں باپ کو دیکھا، تو اس بندے سے خوشی برداشت نہ ہوئی، خوشی سما نہ سکا، خوشی برداشت نہ کر سکا، اور اسی خوشی میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی، اسی خوشی میں فوت ہو گیا۔ اور جب فوت ہو گیا، رب کریم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، جناب موسیٰ، میرا فلاں نیک صالح، میرا ولی فلاں غار میں انتقال کر چکا ہے، وفات پا چکا ہے، جا تو اپنے پیارے ہاتھوں سے اس کی تجہیز و تدفین تو خود کر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام خدا کے ایڈریس کے مطابق پتے، اللہ نے جو پتہ بتایا تھا، اللہ کے علم اور پتے کے مطابق جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے چلے، اور جب اس غار میں پہنچے، غار کے اندر جب نظر پڑی تو عرض کی، دیکھا کہ وہی آدمی ہے جس کو گھر سے نکالا تھا، جس کو گاؤں سے نکالا تھا، جس کو اپنے شہر سے نکالا تھا۔ عرض کی، مالک بے نیاز، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تیرے اشارے ہیں، لیکن اللہ اگر میں ایک بات پوچھوں تو میں کلیم اللہ ہوں، مجھے شرف بخشا ہے کلام کا، تو ایک بات تو مجھے یہ بتا کہ اس کی کون سی تجھے ادا پسند آ گئی، اس کا کون سا طریقہ تجھے پسند آ گیا؟ یہ تو بڑا گناہگار ہے، عوام کی نظر میں، بندوں کی نظر میں بڑا گناہگار ہے، مالک تیری اس کی کون سی تیری بارگاہ میں ادا پسند آئی؟ لہذا کبھی کسی گناہگار کو گناہگار نہیں سمجھنا چاہیے۔ نگاہ حقارت سے مت دیکھ کسی کو اے رند، شاید کہ خدا کی بارگاہ میں تو ہے یا وہ پسند۔ اللہ کی بارگاہ میں کون پسند ہے یہ پھر اللہ کو ہی پتہ ہے۔ خدا کی قسم، جب گناہگار اللہ کی بارگاہ میں اپیل کرتا ہے تو اس کے دل دہل جاتا ہے، اس کا دل کانپ جاتا ہے، خدا کے خوف سے لرز جاتا ہے۔ جب ندامت کے آنسو، توبہ کے آنسو بہاتا ہے، مالک بھی کرم نوازی کے دروازے کھول دیتا ہے، کرم نوازی کی بارشیں کر دیتا ہے۔ تو یقیناً میں ایک اصلاحی بات کر رہا ہوں، کبھی کسی کو گناہگار نہ سمجھیں۔ جب تم گناہگار سمجھو گے، وہ گناہگار اپنی گناہوں کی میل لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اپیل کرے گا، اللہ اس کی گناہوں کی میل ختم کر دے گا۔ تمہاری جو بدگمانی ہے اور عبادت پہ فخر ہے، تم ڈوب جاؤ گے، وہ تر جائے گا، تم جہنمی بن جاؤ گے، وہ جنتی بن جائے گا۔ لہٰذا اللہ کے بندے ہیں، پتہ نہیں اللہ کی رحمت کی کب ہوا چلے، فضا چلے، وہ مالا مال ہو جائے رب کی رحمتوں سے اور ہم رہ جائیں۔ ایک واقعہ آتا ہے، ایسے دنیاوی واقعہ ہے کہ ایک بندے نے قتل کیا اور ایک بندے نے قتل نہیں کیا، دونوں پکڑے گئے، اس جرم میں دونوں گرفتار ہو گئے۔
جب تھانے میں پہنچے، جس نے گناہ نہیں کیا تھا وہ اکڑا ہوا تھا، اس پر اس کو فخر اور غرور اس کے سر پر چڑھا ہوا تھا کہ میں نے کون سا کیا ہے۔ جس نے کیا تھا وہ ندامت سے آنسو بہا رہا تھا، توبہ کر رہا تھا، مسلسل رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، مسلسل رب کی رحمتوں کی امید رکھ رہا تھا۔ جب فیصلہ آیا تو جس نے گناہ نہیں کیا تھا، صرف اس کو رب کی رحمت پر امید نہ ہونے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا، اور جس نے رب کی رحمت کی امید رکھی تھی اس پر رحمت ایسی ہوئی کہ وہ آزاد ہو گیا۔ تو ہمیں اللہ کے علاوہ ہمارا کون ہے؟ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ۔ جس کا رب بن جاتا ہے اس کا سب مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، جس کے سب بن جائیں رب نہ بنے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی اس نے نہیں کمایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک اس کی کون سی ادا پسند آئی؟ تیری بارگاہ میں یہ کیسے پیارا ہوا؟ تو نے کہا یہ میرا ولی ہے، صالح ہے، کامل ہے، میرا پیارا ہے، میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے۔ پیارے اللہ تیری بارگاہ میں اس کی کون سی ادا ہے جو تجھے پسند آ گئی اور چھم چھم تو نے رحمتیں برسا دی؟ رب نے فرمایا موسیٰ یہ بے شک گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدمعاش ہے، ظالم ہے، اس نے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، اپنے رشتہ دار، اپنے شہر، ہر چیز چھوڑ دی، لیکن جب اس نے میری بارگاہ میں دعا کی اور دعا میں رو گیا اور ندامت اختیار کی اور شرمندگی اختیار کی، میری بارگاہ سے اس نے مانگا جیسے مانگنے کا حق تھا، میری بارگاہ میں یہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا، اپنی ہستی کو فنا کر دیا، اپنے وجود کو فنا کر دیا، اپنا غرور ختم کر دیا، تکبر ختم کر دیا۔ موسیٰ اس نے میری